اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل ہم نے ایک نیا سبق پڑھا تھا, آج بھی ایک نیا سبق پڑھ لیں گے تاکہ ہمارا جو 2 ہفتے کا جو وقت ضائع ہوا اس میں تھوڑا سا لیسن کور ہو جائے انشاءاللہ. اس سے پہلے ہم سبق پڑھنے سے پہلے انشاءاللہ 10-15 منٹ کچھ چیزیں چیک کر لیتے ہیں پھر ہماری ذہن سے. کل ہم نے رنگوں کی چیزیں پڑھ رہے تھے. کل 2 نئے رنگ اور بھی ہم نے آلریڈی بتایا ہوا تھا, لیکن پھر ہم اس کو یاد کرنے کے حساب سے دوبارہ نئی چیزیں ہم نے کہا تھا. گولڈ کلر کے لیے ایک لفظ کل ہم نے بتایا تھا, ہے ذہن میں؟ گولڈ کلر کے لیے کیا لفظ ہے؟ ذہبی. گولڈ کلر کے لیے کیا لفظ تھا کل ہمارے پاس؟ ذہبی. اور سلور کے لیے کیا لفظ تھا ذہن میں ہے؟ سلور کے لیے فضی. فضی. فضتن اور ذہبن. ذہبن کا مطلب سونا, ٹھیک ہے, ذہبن یعنی سونا اور فضتن یعنی چاندی. تو فضتن سے فضی سلور کلر کو کہتے ہیں, فضی لون فضی, اور ذہبن سے ذہبی گولڈ کلر یا گولڈن کلر. تو 2 لفظ ہمارے پاس. پھر ریڈ کلر کے لیے کیا لفظ ہے ذہن میں؟ احمر. ریڈ کلر کے لیے کیا ہے؟ احمر. گرین کلر کے لیے کیا لفظ ہے؟ اخضر. اخضر ہے نا. اور یلو کلر کے لیے کیا ہے ہمارے پاس؟ اصفر. یلو کلر کے لیے ہمارے پاس لفظ اصفر. تو احمر, اخضر, اصفر اور پھر ذہبی اور پھر فضی. ذہبی اور اس کے بعد فضی, یہ اور کلر ہے. اور بلیک اینڈ وائٹ تو یاد ہو گیا الحمدللہ ہمیں. بلیک کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ اسود. اور وائٹ کے لیے لفظ ہے ہمارے پاس ابیض. تو ماشاءاللہ ابیض, اسود, ابیض, اسود. اور بلیک اینڈ وائٹ کو کیا کہہ رہے تھے ہم؟ اسود و ابیض. اسود و ابیض یہ بھی ایک کلر ہی ہے سمجھے, ایڈیشنل, ٹھیک ہے. اور ملٹی کلر کوئی چیز ہوتی ہے, اگر کلرڈ ہو, کلرفل ہو, ملٹی کلر ہو, اس کے لیے ایک لفظ ہم نے بتایا تھا. کیا لفظ ہے ذہن میں؟ ملون. لون سے ملون. کیا لفظ ہے؟ ملٹی کلر کوئی چیز ہو اگر تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ ملون. کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ میں رکھی ہو تو کہیں گے ہذا اسود و ابیض. کوئی چیز ملٹی کلرڈ ہو تو اس کو کہیں گے ہم ملون. تو اسود و ابیض, ملون, اس کے بعد پھر اسود اور ابیض, اس کے بعد احمر, اس کے بعد اخضر, اس کے بعد اصفر, اس کے بعد ذہبی, اس کے بعد فضی. 9 کلر آ گئے الحمدللہ ہمارے پاس میموری میں جی. بلو بھی, لیکن ذہبی اور فضی ذہن میں آ گیا. 9 کلر ہمارے ذہن میں الحمدللہ کافی حد تک آ چکے ہیں. بلو کلر کے لیے لفظ بتائیے گا ذہن میں. ازرق. 10 کلر ہو گئے ہمارے مائنڈ میں ابھی الحمدللہ. ازرق. بلو کلر کے لیے کیا ہے؟ ازرق. گرے کو کیا کہتے ہیں ہے ذہن میں؟ گرے کو رمادی. جی, گرے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ رمادی. اس کو انشاءاللہ بعد میں وہ کریں گے. جی, کیسے یاد کرنے کا اپنے ذہن میں جو بھی طریقہ بنائے, لیکن بار بار ریپیٹ کرنے, پوچھنے اور بتانے سے یاد ہو جاتی ہے چیزیں, کو مسئلہ نہیں. اور یاد کرنے کوئی اور بہتر کوئی ہنٹ ہو تو آپ اس کو اس کے حساب سے کوڈنگ کر لیں اپنی کلر کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے جسم کے اعضاء بھی پڑھے ہوئے تھے. جسم کے اعضاء. جسم کے اعضاء کو کیا کہتے ہیں؟ باڈی پارٹس کو عربی میں کیا لفظ استعمال کریں گے؟ اعضاء الجسم. جی, باڈی پارٹس کو کیا کہیں گے ہم؟ اعضاء الجسم. اعضاء الجسم, باڈی کے پارٹس, ٹھیک ہے. چہرے کے لیے کیا لفظ ہے؟ چہرے کے لیے کیا لفظ ہے؟ وجہن. چہرے کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ وجہن. سر کے لیے کیا لفظ ہے؟ رأسن. میموری سے بولے, چھوڑ دے اس کو دیکھنا, اب اپنے ذہن پہ زور ڈالیں. نہیں آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم اسی لیے بول دیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے پھر, ہے نا. تو سارا فوکس پھر سارا میموری سے ہی پروسیسنگ کریں ہم, ہے نا. جب گھر میں رہے تو پھر اس کو ریفر کریں گے, ٹھیک ہے. تو رأسن کا مطلب سر. رأسن کا مطلب سر. اور کان کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ اذنن. کان کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ اذنن. آنکھ کے لیے عینن. آنکھ کے لیے عینن.
ناک کے لیے کیا لفظ ہے؟ انفن. ناک کے لیے کیا لفظ ہے؟ انفن. منہ کے لیے کیا لفظ ہے؟ فمن. فمن. اس کے بعد گردن کے لیے ایک لفظ تھا ہمارے پاس رقبتن. فک رقبہ. رقبتن گردن. رقبتن گردن. اس کے بعد زبان کے لیے ایک لفظ ہے ہمارے پاس لسان. زبان کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ لسان. اس کے بعد ہمارا تھوڑا اور نیچے آتے ہیں. ہاتھ کے لیے لفظ بتائیے گا. یدن. ہاتھ کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ یدن. ید اللہ فوق ایدیہم ہے نا. قالت الیہود ید اللہ مغلولۃ. یہود کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ دونوں ہاتھ بند ہے, اللہ خرچ نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا کہ بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اللہ کے ہاتھ کھلے نہ ہوتے تو ہر انسان جو آج پریشان ہو جاتا ہے نا. سرکشی کرنے کے بعد بھی اللہ دے رہے پوری دنیا کو. خیر وہ تو تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں, تو اللہ کے اسماء اور صفات میں جیسے ہے بس اس کو تسلیم کرنا ہے. تو یدون کا مطلب ہاتھ. یدون کا مطلب ہاتھ. ید اللہ فوق ایدیہم. قرآن کی آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم, جب وہ بیعت کر رہے تھے ہے نا شجرہ بیعت الرضوان کے بعد. بہرحال تو یہ ہاتھ کے لیے لفظ ہوا. اس کے بعد سینہ اور پیٹ, چیسٹ اینڈ, جو سینے کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ صدرن. صدر صاحب کہتے کہ نہیں ہم, مسجد کے صدر صاحب, مرکز کے صدر صاحب, چونکہ وہ فرنٹ میں رہتے ہیں اس لیے صدر ہی کہتے ہیں ان کو. صدر گیٹ بھی کہتے ہیں ہم, صدر دروازہ بھی کہتے ہیں چونکہ وہ فرنٹ میں ہوتا ہے. تو اس سے یاد رکھیں گے ہم صدرن. کیا کہتے ہیں ہم سینے کو؟ صدرن. پیٹ کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ بطنن. پیٹ کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ بطنن. اس کے بعد جو ہے پاؤں کے لیے ایک لفظ ہے ہمارے پاس لیگ کے لیے رجلن. لیگ جی پاؤں کے لیے. اس کے لیے جو ہے نا جو قدم ہے فٹ, لیگ اور فٹ, اس کے لیے دو لفظ ہے. لیگ کے لیے رجلن اور فٹ کے لیے کیا ہے؟ قدمن. قدمن. رجلن اور قدمن. رجلن اور قدمن. جو بنیادی جو اعضاء ہیں الحمدللہ ہمارے پاس آ گئے ہیں, اور جو باقی رہ گئے انشاءاللہ ان کو. پیشانی کو کیا کہتے ہیں ہم؟ پیشانی کو یاد ہے؟ جبہتن. پیشانی کو کیا کہتے ہیں ہم؟ جبہتن. باقی کے جو کچھ اعضاء باقی رہ گئے ہیں تو اس کو بعد میں یاد کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو میں, میرا, ہم, ہمارا, تم, تمہارا, آپ لوگ, آپ لوگوں کا, وہ, اس کا, وہ لوگ, ان لوگوں کا, اس طرح کے جملے بنانے کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں, تو ہے کہ نہیں؟ تو مگر مجھے کہنا ہوگا کہ میں, تو میں اس کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ میں, انا. لیکن میرا کہنا ہوگا تو کیا کہیں گے ہم؟ کیا ایڈ کریں گے کسی لفظ کے پہلے؟ مثلا کہوں گا کہ بھی میں مسلم ہوں, میں مسلم ہوں, تو کیسے کہیں گے ہم؟ کیا جملہ کہیں گے؟ انا مسلمن. جی میں پاکستانی ہوں تو کیسے کہیں گے آپ؟ انا پاکستانی. جی لیکن اگر ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ بھی میری کتاب, اب ہم نے تو کہہ دیا کہ انا کا مطلب میں, انا ہندی, انا پاکستانی, انا مسلم, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں میرا کہنا ہوگا ہمیں, تو ہم یہ بڑھا رہے ہیں اس میں, تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ میری کتاب کو کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ کتابی کہہ رہے ہیں. میرا رب تو کیا کہوں گا میں؟ میرا رب, ربی. کتابی میری کتاب, ربی میرا رب. میری گاڑی کیا کہوں گا میں؟ سیارتی. سیارتی جی. میری کمپنی تو کیا کہوں گا میں؟ شرکتی. میری کمپنی شرکتی. میرا آفس مکتبی. میرا آفس مکتبی. میرا گھر بیتی. میرا گھر بیتی. میرا گھر ایئرپورٹ سے قریب ہے تو کیا جملہ بنتا ہے ہمارا؟ بیتی قریب من المطار. بیتی قریب من المطار. کیا جملہ بنا ہمارا؟ بیتی قریب من المطار. میرا آفس مسجد سے قریب ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ مکتبی قریب من المسجد. مکتبی قریب من المسجد. میرا گھر مسجد کے پیچھے ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ میرا گھر مسجد کے پیچھے ہے. خیر خلف المسجد. بیتی خلف المسجد. پیچھے کے لیے کیا لفظ ہے؟
خلفا بھولنا نہیں ہے ہمیں. تو میرا گھر مسجد کے پیچھے تو ہم کہہ رہے ہیں بیتی خلف المسجد. میرا آفس اسکول کے سامنے ہے. میرا آفس اسکول کے سامنے ہے. کیا بنے گا جملہ؟ میرا آفس اسکول کے سامنے ہے. جی بالکل جملہ صحیح ہے. مکتبی امام المدرسہ. مکتبی امام. امام نہیں کہیں گے ہم. امام کا مطلب مسجد صاحب, مسجد کے امام صاحب امام. جی تو ہم کہیں گے مکتبی امام المدرسہ. مکتبی امام المدرسہ. میرا آفس اسکول کے سامنے ہے. اب یہ ہو گیا میں اور میرا. ہم اور ہمارا کہنا ہوگا. مثلا ہم اور ہمارا. ہم کے لیے کیا لفظ ہے ذہن میں ہے؟ کل پڑھا ہے ہم نے وہ. ہم تو وہ ہو گیا. نحنو. وی کے لیے کیا لفظ ہے ہم کے لیے؟ نحنو. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا ہم. لیکن ہمارا کہنا ہوگا تو اس کے لیے ہے ذہن میں ہماری کتاب یا ہمارا آفس یا ہمارا گھر. تو ہمارا, تو نحنو کا مطلب ہم. نحنو کا مطلب ہم. لیکن اگر ہمارا کہنا ہوگا تو ذہن میں ہے, کل پڑھا ہوا ہے ہم نے کل کے سبق میں. ہمارا گھر تو کیا کہیں گے ہم؟ گھر کو تو ہم بیتن کہیں گے. لیکن ہمارا گھر تو کیا کہیں گے؟ بیتہم کا مطلب ہوگا ان لوگوں کا گھر. بیتہم کا مطلب کیا ہوگا؟ ان لوگوں کا گھر. تو ہمارا گھر کہنا ہوگا تو ہم کہیں گے بیتنا. کیا کہیں گے ہم؟ بیتنا. کل پڑھا ہوا ہے ہم نے. انشاءاللہ جب بار بار ریپیٹ کریں گے تو اسی لیے آج اس کو ریوائز کر رہے ہیں ہم, تاکہ یہ چیزیں ذہن میں بیٹھ جائے. تو میں اور میرا تو معاملہ سمجھ میں آ گیا. میں اور میرا معاملہ سمجھ میں آ گیا. اب ہم اور ہمارا سمجھ لیتے ہیں اس کو. تو نحنو کا مطلب ہم. نحنو کا مطلب ہم. لیکن اگر ہمارا کہنا ہوگا تو نحنو کو استعمال, کتاب نحنو نہیں کہیں گے یا بیت نحنو نہیں کہیں گے. ہمارا گھر کو بیت اور نحنو کو جوائن نہیں کریں گے ایک دوسرے سے. بیت نحنو ہمارا گھر. کیا کہیں گے ہم؟ بیتنا. کیا کہیں گے ہم؟ بیتنا. ہمارا آفس. ہمارا آفس. مکتبنا. ہماری مسجد. مسجدنا. ہماری گاڑی. سیارتنا. ہمارے استاد. استادنا. ہمارے استاد. استادنا. ہمارے والد صاحب. ابونا. ابونا. ہمارے استاد. ابونا. سمجھ میں آ گیا؟ نا بڑھائیں گے ہم. نا. سر یہ استاد اور استاذ میں کیا فرق ہے؟ استاذ عربی کا لفظ ہے. اردو میں جا کے استاد بن جاتا ہے دال کے ساتھ میں. یعنی کہ استاد جو ہے وہ عربی کا نہیں ہے. عربی کا نہیں ہے, دال کے ساتھ میں. لیکن میننگ سیم ہے. میننگ سیم ہے. استاد جی اردو میں دال کے ساتھ لکھتے ہیں, عربی میں دال کے ساتھ ہے یہ. تو یہ نا کا مطلب ہم. ہمارا. نا کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا. تو ہمارا گھر تو کیا کہا ہم نے ابھی؟ ہمارا گھر بیتنا. بیتنا. ہمارا مینیجر تو کیسے کہہ رہے ہم؟ مدیرونا. ہمارا مینیجر مدیرونا. ہمارا مینیجر بحرینی ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ مدیرونا بحرینی. مدیرونا بحرینی. ہمارا مینیجر انڈین ہے تو کیسے کہیں گے آپ؟ مدیرونا ہندی. مدیرونا ہندی. ہمارا گھر مسجد کے سامنے ہے تو کیسے کہیں گے؟ ہمارا گھر مسجد کے سامنے ہے. بیتنا امام المسجد. ہمارا گھر خوبصورت ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ بیتنا جمیلن. کیا کہیں گے ہم؟ ہمارا گھر خوبصورت ہے. بیتنا جمیلن. ہمارا گھر چھوٹا سا ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ ہمارا گھر چھوٹا سا ہے. بیتنا صغیرن. بیتنا صغیرن. ہمارا گھر چھوٹا سا ہے. جی ہمارے والد صاحب ابونا. ہمارے والد صاحب چھوٹے سے تاجر ہے. ابونا تاجر صغیرن. ابونا تاجر صغیرن. ہمارے والد صاحب, ہمارے والد ٹیچر ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ ابونا مدرسن یا استادن. ابونا مدرسن. ابونا مدرسن. تو یہ ہم اور ہمارا ہو گیا. ہم اور ہمارا. اس کے بعد ہے تو اور تیرا یا تم اور تمہارا, ہے نا. تو تم کو کیا کہتے ہیں ہم؟ نہیں تم. انتا. تم کو کیا کہتے ہیں ہم؟ انتا, ہے نا. انت مسلمن. انت بحرینی. انت ہندی. انت پاکستانی. ٹھیک ہے. تو انت کا مطلب تم. لیکن اگر ہمیں کہنا ہوگا کہ تمہارا
تو اس کے لیے کیا ایڈ کریں گے ہم؟ تمہاری کتاب. مثلا ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ تمہارا گھر یا تمہاری کتاب یا تمہاری گاڑی یا تمہارا آفس. تو تمہارا 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 جو ہم لگا رہے ہیں تو اس کے لیے کیسے کہیں گے ہم؟ مثلا یہ کہنا ہوگا کہ بھی تمہارا گھر بیتو کا. تمہارا گھر تو کیا کہیں گے ہم؟ بیتو کا. بیتو کا. تم انجینئر ہو تو کیسے کہہ رہے ہیں ہم؟ تم انجینئر ہو تو کیا جملہ بنے گا ہمارا؟ تم انجینئر ہو انت مہندس. کیا جملہ بن رہا ہے ہمارا؟ انت مہندس. تم انجینئر ہو انت مہندس. تم انجینئر ہو انت مہندس. تمہارا گھر خوبصورت ہے تو کیا جملہ بن رہا اب؟ بیتو کا جمیل. بیتو کا جمیل. تم انجینئر ہو اور تمہارا گھر چھوٹا سا ہے. یہ جملہ بنائیے ابھی. تم انجینئر ہو اور تمہارا گھر چھوٹا ہے. جی انت مہندس و بیتو کا صغیر. انت مہندس و بیتو کا صغیر. ہے نا؟ آپ انجینئر ہو, آپ کا گھر تو پرانا ہے بھائی. کیسے کہیں گے ہم؟ آپ انجینئر ہو, آپ کا گھر تو پرانا ہے. ہاں ہاں. انت مہندس و بیتو کا قدیم. انت مہندس و بیتو کا قدیم. انت مہندس و بیتو کا قدیم. ٹھیک ہے. تمہاری کتاب کیسے کہیں گے ہم؟ تمہاری کتاب کتابوں کا. تمہاری کتاب کہاں ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ این کتابوں کا. کیا کہیں گے ہم؟ تمہاری کتاب کہاں ہے؟ این کتابوں کا. میری کتاب بیگ میں ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ کتابی فی الحقیبہ. میری کتاب بیگ میں ہے, کتابی فی الحقیبہ. آپ کی گاڑی کدھر ہے؟ تمہاری گاڑی کدھر ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ این سیارتو کا. کیا جملہ بن رہا ہے؟ تمہاری گاڑی کدھر ہے؟ این سیارتو کا. این سیارتو کا. میری گاڑی مسجد کے سامنے ہے. میری گاڑی مسجد کے سامنے ہے. کیسا بنے گا جملہ؟ سیارتی امام المسجد. سیارتی امام المسجد. سیارتی امام المسجد. میری گاڑی سڑک پر ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ سیارتی علی الطریق. ہے نا؟ سیارتی علی الطریق یا فی الطریق یا فی الشارع. شارع بھی ایک لفظ پڑھا ہے ہم نے, اسٹریٹ. ہے نا؟ تو ہم کہیں گے سیارتی علی الطریق یا فی الطریق. راستے میں, آن دا وے کو کہتے ہیں فی الطریق. ٹھیک ہے. تو اب یہ تم اور تمہارا والا معاملہ سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے. اور یہ کہنا ہوگا کہ بھئی آپ کا بیگ کدھر ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ این حقیبتو کا. آپ کا آفس کدھر ہے کیسے پوچھیں گے کسی سے؟ این مکتبو کا. تمہارا آفس کدھر ہے تو کیسے پوچھیں گے آپ؟ این مکتبو کا. این مکتبو کا. این مکتبو کا. میرا مکتب منامہ میں تو کیسے جواب دیں گے آپ؟ میرا مکتب, میرا آفس منامہ میں تو کیسے جواب دیں گے؟ مکتبی فی المنامہ. این مکتبو کا. این مکتبو کا. مکتبی فی المنامہ. این مکتبو کا انت. مکتبی فی المنامہ. این مکتبو کا انت. ہاں ماشاء اللہ. انت مہندس؟ نعم انا مہندس. انت مہندس؟ نعم انا مہندس. این مکتبو کا. مکتبی فی المحرق. مکتبی فی المحرق. تو جو ہے جب جملے ہمیں سمجھ میں آئیں گے تو کمیونیکیشن میں بہت زیادہ سہولت ہو جاتی ہے. میرا تمہارا, میرا تمہارا. ٹھیک ہے. تو یہ تم اور تمہارا والا معاملہ سمجھ میں آ گیا ہمارے. پھر کہنا ہوگا آپ کو اس کا, وہ اور اس کا. وہ اور اس کا. وہ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ ہی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ کیا لفظ ہے ہمارے پاس ذہن میں ہے؟ ہوا. مرد ہو اگر تو کیا کہیں گے ہم؟ ہوا. اور مؤنث ہے تو کیا کہیں گے؟ ہیا. ٹھیک ہے. ذالک اور تلک وہ بھی اس میں اشارہ ہے, اس کا الگ استعمال ہے. وہ اپنی جگہ پر بھی آپ نے جو کہا وہ بھی صحیح ہے. ذالک اور تلک بھی ہے لیکن وہ دیٹ کے معنی میں ہے. وہ دیٹ ہی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ وہ دیٹ. ہی کا مطلب ہوتا ہے ہوا. ہی کا مطلب کیا؟ ہی کہیں ہوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہی. اور ہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شی. لیکن دیٹ کہیں گے تو پھر ذالک اور تلک. ٹھیک ہے. ذالک اور تلک کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ دیٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اولائی کا استعمال ہو رہا ہے دے کے لیے. ٹھیک ہے. تو ہوا کا مطلب وہ ایک مرد, لیکن وہ کے ساتھ میں اس کا یا اس کی کہنا ہوگا تو کیا کہیں گے ہم؟ ذہن میں ہے؟ اس کی کتاب کہنا ہوگا مثلا آپ کو
یہ کہنا ہوگا کہ بھی وہ اسٹوڈنٹ ہے تو ہم کہیں گے ہوا طالبن. کیا کہیں گے ہم؟ ہوا طالبن. لیکن اگر ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ اس کی کتاب تو کیسے کہیں گے ہم؟ کتابہ، وہ اور اس کا یا اس کی، تو کتابہ کیا کہیں گے ہم؟ کتابہ. اب یہ کہنا ہوگا کہ اس کی کتاب گھر میں ہے تو کیسے کہیں گے آپ؟ اس کی کتاب گھر میں ہے. فی البیت، کتابہ فی البیت، کتابہ فی البیت. این کتابہ؟ کتابہ فی البیت. این کتابک؟ این کتابک؟ این کتابک انت؟ کرسی. کتابی علی الکرسی، کتابی علی الکرسی. این قلمک؟ این قلمک؟ قلمی فی یدی، قلمی فی یدی. این قلمک؟ این قلمک؟ قلمی فی یدی. این قلمی؟ این قلمی؟ ما عندي قلم. قلمی فی الجیب، قلمی فی جیبی، قلمی فی الجیب. این الورق؟ این الورق؟ الورق على المكتب. این الورق؟ الورق على المكتب. این الکتاب؟ الکتاب على الکرسی. تو جملے جو ہے نا بہت ساری ضرورت پڑتی ہے اس کی. تو وہ اور اس کا، تو کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ کتابہ اس کی کتاب، کتابہ اس کی کتاب. اس کا بیگ کیا کہیں گے ہم؟ اس کا بیگ. حقیبتہ کیا کہیں گے ہم؟ حقیبتہ. اس کا گھر، اس کا گھر. بیتہ اس کا گھر کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ بیتہ. اس کا گھر میرے گھر سے قریب ہے. آپ بتائیے، اس کا گھر میرے گھر سے قریب ہے، کیسے جملہ بننا چاہیے؟ جی بالکل صحیح. کیا جملہ بنے گا؟ اس کا گھر میرے گھر سے قریب ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ بیتہ قریب من بیتی. بیتہ قریب من بیتی، بیتہ قریب من بیتی. جی. اس کا گھر اسکول سے قریب ہے تو کیا کہیں گے؟ اس کا گھر اسکول سے قریب ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ قریب من المدرسہ. بیتہ قریب من المدرسہ، بیتہ قریب من المدرسہ، بیتہ قریب من المدرسہ. تو یہ وہ اور اس کا. لیکن وہ اور اس کا جو ہے یہ تو میل کے لیے ہو گیا نا، مذکر کے لیے، مرد کے لیے. لیکن اگر عورت یا فیمیل کا معاملہ ہو تو ہو نہیں کہیں گے ہم. کیا کہیں گے ہم؟ ہاں. مرد کے لیے ہو اور عورت کے لیے ہاں. میل کے لیے ہو اور فیمیل کے لیے ہاں. تو فیمیل کے لیے کی طرف اشارہ کرنا ہوگا اس کی کتاب تو کیا کہیں گے ہم؟ کتابہا. کیا کہیں گے ہم؟ کتابہا. اس کا بیگ حقیبتہا. اس کا گھر بیتہا. اس کا آفس مکتبہا. ٹھیک ہے. اس کے والد ابوہا. تو یہ ہا مؤنث کے لیے، فیمیل کے لیے چلتا ہے یہ، اور ہو جو ہے میل کے لیے چلتا ہے. تو کسی مرد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میل کی طرف تو کہیں گے کتابہ، قلمہ، سیارتہ، بیتہ. لیکن عورت کی طرف اشارہ ہے، فیمیل کی طرف اشارہ ہے تو قلمہا، کتابہا، بیتہا، مکتبہا، والدہا، ابوہا. ٹھیک ہے. اور ہوا اور ہیا کی طرح تو ہوا وہ ایک مرد، ہیا وہ ایک عورت. تو یہ جو ہے نا سمجھ میں آ گیا نا. تو میں اور میرا، تم اور تمہارا، وہ اور اس کا. سمجھ میں آ گئی بات؟ میں اور میرا کے لیے ایک بار بتائیے. میں مسلم ہوں، ایک جملہ بتائیے. میں مسلم. جی. انا مسلم. میری کتاب بیگ میں ہے، یہ بتائیے اب. کتابی فی الحقیبہ. کتابی فی الحقیبہ. اب دوسرا جملہ بتائیے. تم مسلم ہو. انت مسلم. کیا تم مسلم ہو؟ انت مسلم. کیا تم انجینئر ہو؟ انت مہندس. انت مہندس. تمہارا گھر کدھر ہے؟ تمہارا گھر کدھر ہے؟ این بیتک. تمہارا گھر کدھر ہے؟ این بیتک. این بیتک. این بیتک. بیتی فی المحرق. این بیتک. بیتی فی المنامہ. این بیتک. بیتی فی المحرک قریب متا. ماشاء اللہ. بیتی
فی المحرق قریب من المطر، بیتی فی المحرق قریب من المطار، مطار، ٹھیک ہے. مطار کا مطلب ایئرپورٹ، اور مطر کا مطلب بارش، مطر. اور مطار، مطار یعنی ایئرپورٹ، طیر سے، طائرون کا مطلب پرندہ، ٹھیک ہے. اور مطر، آج بارش ہو رہی ہے تو مطر کا مطلب ہوتا ہے بارش. آپ آفس میں کہیں گے فی وائد مطر اليوم، بحرینی اسٹائل میں کیا کہیں گے ہم؟ وائد مطر اليوم، وائد مطر. اگر آج کا نہ ہوگا، لیکن کل آفس میں جائیں گے اور آج کی بات کریں گے کہ آج بہت، تو ہم کہیں گے امس وائد مطر. ہاں کل بہت بارش تھی، وائد مطر، ماشاء اللہ اليوم وائد مطر. تو مطر کا مطلب بارش، ہو مطار ایئرپورٹ، ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا جملہ. اس کے بعد جو ہے وہ اور اس کا، وہ اور اس کا. یہ کہنا ہوگا کہ وہ کون ہے، تو کیسے کہیں گے جملہ؟ وہ کون ہے مرد کی طرف، تو کہیں گے من ہوا. کیا کہیں گے ہم؟ من ہوا، وہ کون ہے. اور اس کی کتاب کہاں ہے، تو کیسے جملہ بنے گا؟ مرد کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور اس کی کتاب کدھر ہے، تو کیسے؟ اس کی کتاب، این کتابہ، کسی مرد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے ہم؟ این کتابہ. اور عورت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ این کتابہا، این کتابہ، این کتابہا، این بیتہ، این بیتہا، ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ میں آ گیا، میں میرا، تم تمہارا، وہ اور اس کا. یہ بہت اہم ہے، جب ہم جملے بناتے ہیں تو بہت اہم ہے، ضرورت پڑتی ہے اس کی، ٹھیک ہے. آج کا سبق پڑھ لیتے ہیں. کل ہم نے کون سا سبق پڑھا تھا؟ درس رابع عشر. آج ہم کیا پڑھیں گے؟ الدرس الخامس عشر. الدرس الخامس عشر. خامس، خمسہ، خمسہ یعنی 5. 6 کو کیا کہتے ہیں؟ ستہ. 6 کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ستہ. 1 کو کیا کہتے ہیں ہم؟ واحد. 1 کو کیا کہتے ہیں ہم؟ واحد. 2 کو کیا کہتے ہیں؟ اثنین. 2 کو کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ اثنین. 3 کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ثلاثہ. 3 کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ثلاثہ. 4 کو کیا کہتے ہیں؟ اربعہ، اربعہ، ٹھیک ہے. 5 کو کیا کہتے ہیں ہم؟ خمسہ، خمسہ. 6 کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ستہ. 6 کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ستہ. 7 کو کیا کہتے ہیں؟ سبعہ. کیا کہتے ہیں ہم 7 کو؟ سبعہ. جی. 8 کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ثمانیہ. 8 کو کیا کہتے ہیں ہم؟ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی آیت ہے یہ. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے قیامت کے دن. تو بہرحال جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ 7. اور جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8. جنت کا ایک دروازہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے. تو سبعہ کا مطلب 7 اور ثمانیہ کا مطلب 8. 9 کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ تسعہ. 9 کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ تسعہ. 10 کے لیے کیا لفظ ہے؟ عشرہ. ماشاءاللہ 10 تک اگر کسی کو یاد ہو جائے تو آگے بہت زیادہ جو ہے نا پھر ڈھلان شروع ہو جاتی ہے، پھر یاد کرنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثلا 11 کہنا ہو، ہمیں کہنا ہوگا تو واحد عشر نہیں کہیں گے، احد عشر یا احدى عشر کہیں گے. کیا کہیں گے ہم؟ احدى عشر، احدى عشر. واحد تو کہہ رہے ہیں ہم، لیکن واحد عشر نہیں کہیں گے ہم. یا تو احد عشر یا احدى عشر، میل فیمیل کوئی فرق نہیں. آپ چاہے واحد احد عشر کہیں، ہے نا، یا تو احدى عشر کہیں. پھر 12 کو کیا کہیں گے ہم؟ اب عشر کو لگانا ہے، 12 ہے نا. عشر ہے وہ دراصل عشر یا عشرہ، ٹھیک ہے. لیکن یہ جب بات کرتے تو 12 را کی آواز سنائی نہیں دے گی آپ کو، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ عشر کہہ رہے ہیں یا عشرہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہو گیا 12 کے لیے کیا کام نے؟ 12. 13 کے لیے کیا بننا چاہیے پھر؟ ثلاثہ اور عشر، 13 یا 13 ہے نا. 14 کو کیا بننا چاہیے؟ 4 اور عشر، 14. 15 کو کیا بننا چاہیے؟ 15 کے لیے 15. کیا بننا چاہیے؟ 15. 16 کے لیے کیا بننا چاہیے؟ 16 یا 16 ہے نا، جو بنے بس ایک ذہن میں رکھے 16 کم از کم یاد ہو جائے ہمیں. اس کے بعد ڈفرینس بتائیں گے کیا ہوتا ہے اس میں. پھر 17 کے لیے کیا بننا چاہیے لفظ؟ پھر 17 یا 17.
18 کے لیے کیا بننا چاہیے؟ ثمانیت عشر. 18 کے لیے کیا بننا چاہیے لفظ؟ ثمانیت عشر. اور 19 کے لیے کیا بننا چاہیے؟ تسعۃ عشر. تسعۃ عشر. اور 20 عشرون یا عشرین. 20 کو کیا کہیں گے ہم؟ عشرون یا عشرین دونوں چلتا ہے. یہاں عشرین زیادہ بولتے ہیں اسپوکن لہجے میں، بات چیت میں عشرین زیادہ کہتے ہیں. تو عشرون یا عشرین ایک ہی چیز ہے. پھر وہی گنتی ہے. عشرون کے بعد پھر آپ واحد اثنین لگائیں. واحد و عشرون، اثنین و عشرون، ثلاث و عشرون، اربع و عشرون، خمس و عشرون. پھر وہی جو ہے نا تسعہ و عشرین 29 تک چلا جائے گا. پھر 30 کو کیا کہیں گے ہم؟ ثلاثون یا ثلاثین. 30 کو کیا کہیں گے ہم؟ ثلاثون یا ثلاثین. پھر وہی شروع ہوگا واحد و ثلاثون، اثنین و ثلاثون، ثلاث و ثلاثون. ٹھیک ہے، تو ثلاثون یا ثلاثین کچھ بھی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر 40 کو کیا کہیں گے اب ہم؟ اربعون یا اربعین. اربعون یا اربعین. 50 کو کیا کہیں گے ہم؟ خمسون یا خمسین. خمسون یا خمسین. یہ لوگ خمسین زیادہ بولتے ہیں، خمسون کم بولتے ہیں. دونوں اپنی جگہ صحیح ہے، تھوڑا سا فرق ہے، وہ بات ایڈوانس اس میں سمجھ میں آئے گا کہاں خمسون کہنا ہے کہاں خمسین کہنا ہے. کوئی ایک یاد رہے کافی ہے ہمارے لیے. 60 کو کیا کہیں گے ہم؟ 60. 70 کو کیا کہیں گے ہم؟ 70. 17 کو کیا کہیں گے ہم؟ 70 کو کیا کہیں گے؟ 70. 70. اور 80 کو کیا کہیں گے ہم؟ 80. 90 کو کیا کہیں گے ہم؟ 90. 90. اور 100 کو کیا کہیں گے ہم؟ 100. کیا کہیں گے 100 کو؟ 100. اور 1000 کو کیا کہیں گے ہم؟ الف. الف. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. الف شہر. ٹھیک ہے. 100 کو کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ مئتن. 200 کو کیا کہیں گے؟ مئتین. 200 کو کیا کہیں گے؟ مئتین. 1000 کو کہہ رہے ہیں الفن. 2000 کو کیا کہیں گے؟ الفین. الفین. ایک کتاب کو کہہ رہے ہیں کتابن. 2 کتاب کو کہیں گے کتابین. ایک لڑکے کو کہہ رہے ہیں ولدن. 2 لڑکوں کو کہیں گے ولدین. ٹھیک ہے، سمجھ میں آگی بات؟ تو اب یہ گنتی یاد ہونا چاہیے. عشرہ، عشرون یا عشرین، ثلاثون یا ثلاثین، اربعون، اربعین، خمسون، خمسین، ستون، ستین. یہ پورے یہ آپ کو اگر یہ یاد ہے تو بس این لگاتے جائیے 90 تک. 9 سے 90 تک. اور 100 اور الف یاد رکھیے. اور 200 اور 2000 یاد رکھیے. پھر تو 200 کو کیا کہنا چاہیے ہم نے؟ مئتین. کیا کہیں گے ہم؟ مئتین. اور 300 کو کیا کہنا چاہیے؟ 300. اب یہاں سے سیم چلے گا. 400 کو کہیں گے 400. 500 کو کہیں گے 500. 600 کو کہیں گے 600. ٹھیک ہے. 700 کو کہیں گے 700. 800 کو کہیں گے 800. اور 900 کو کیا کہیں گے؟ 900. 900. وہی گنتی. تو مئتن، مئتین، مئتن، مئتین. اور اس کے بعد 300، 400، 500، 600 آن ورڈس. اسی طرح الفن، 1000. 2000 کو کیا کہنا چاہیے؟ الفین. 2000 کیا کہیں گے ہم؟ الفین. الفین اور الفتین. الفتین نہیں، الفن، الفین. جی، الفن 1000، الفین 2000. 3000 کو کیا کہنا چاہیے پھر؟ اب 3000. کیا کہیں گے ہم؟ 3000. 3000. پھر اب آن ورڈس ویسی. 4000 کہیں گے 4000. 5000 کہیں گے 5000. 6000 کہیں گے 6000. وہ اس کے بعد جو ہے نا 9000 کہیں گے 9000. ایسا آن ورڈس چلے گا. پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر لاکھ اور 2 لاکھ. 100,000. 1 لاکھ کو کیا کہیں گے؟ 100,000. 1 لاکھ کو کیا کہیں گے؟ 100,000. 100,000. 1 لاکھ کو کہتے ہیں 100,000. ٹھیک ہے. ملین کو ملیون ہی کہتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے. تو 1 لاکھ کو کہیں گے 100,000. 100,000. 100,000. تو 1 لاکھ ہی ہو گیا نا. ہم اردو میں 1 لاکھ کہتے ہیں. تو بہرحال یہ گنتی یاد رکھنا ضروری ہے. یہ جو ہم تاریخ کہتے ہیں 2016. جی، 2016. 2016. 2016. الفین کا مطلب 2000. اوکے. 2016 نا. تو 2016. 16 ہے کہ نہیں؟ 16. تو ہم یہ لوگ کہتے ہیں 2016 ایسا کہتے ہیں. 16. بس ایسا یاد رکھیے اس کو. ہاں چلے. فرسٹ ہے تو ہم کیسے تاریخ بتائیں گے؟ اليوم 1. اليوم 1 اپریل. اليوم 1 اپریل. آج ایک فرسٹ ہے. نہیں، آج 31 ہے. آج 30 ہے. تو اليوم 1 و 30.
31 مارس. हाँ 31 كي كوي رجي 2016 جي. اليوم كم تاريخ اليوم؟ كم تاريخ اليوم؟ اليوم 31 أبريل 2016. 2016 جی. بس یہ لوگ اسپوکن میں 16 کرتے تو ویسے یاد رکھیے آپ, تاکہ ان کو بھی جو ہے سہولت سے سمجھ میں آ جائے, ہے نا. بالکل ان کو تکلیف نہیں دے, ہم تکلیف اٹھائے. مارچ, اب یہ تو مارچ ہے ہمارا نا, تو الیوم 31 مارچ, الیوم 31 مارچ 2016. ٹھیک ہے. 1 اپریل کہیں گے 1 اپریل, اس کے بعد 2 اپریل, 3 اپریل, بس وہ گنتی ویسی رہے گی. اور 2016 یاد رکھیے صرف, تو وہ گنتی آپ کو ماشاءاللہ ڈیٹ بتا سکتے ہیں. پھر تو آج کا سبق پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. 10 منٹ میں انشاءاللہ اس کو کور کر لیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے گا الفتیات. فتات ہم نے ایک لفظ پڑھا ہوا ہے, ایک نوجوان لڑکی کو کہتے ہیں فتات, اس کی جمع آتی ہے فتیات. فتیات اس کی جمع آتی ہے. بہت ساری جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو فتیات کہتے ہیں. ایک لڑکی ہے تو اس کو فتاتن کہتے ہیں, فتاتن ایک لڑکی. ایک نوجوان لڑکا ہو تو اس کو فتح کہتے ہیں, اور بہت سارے نوجوان لڑکے ہوتے ہیں ان کو فتیتن کہتے ہیں. تو فتح کی جمع فتیتن اور فتاتن کی جمع فتیاتن. تو یہ اب بہت ساری, کل جو ہے نا فتیہ کی بات چل رہی تھی کل کے لیسن میں, الفتیہ. بہت سارے نوجوان لڑکے تھے اور حامد جو انکل لگ رہے تھے ان سے کمیونیکیشن تھا. آج جو نوجوان کچھ لڑکیاں کھڑی ہیں اور زینب ان کے ساتھ میں ہے, ان کی بات چل رہی ہے. تو الفتیات کچھ نوجوان لڑکیاں ہیں, وہ کھڑی ہیں, وہ کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو ہمیں معلوم ہے. تو زینب نے کیا کہا, جواب دیا زینب نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا. یا اخوات من انتن. ہاں کیا پوچھا زینب نے, من انتن یا اخوات, آپ کون سب, آپ لوگ کون ہیں بہنوں. من انتن, من انتا کا مطلب تم کون ہو. من انتا کا مطلب تم کون ہو, ایک مرد کے لیے من انتا. لیکن بہت سارے مرد ہو تو من انتم, بہت سارے مرد ہو تو کیا کہیں گے من انتم. اب ایک عورت ہو تو من انتی, ہے نا. ایک مرد ہو تو کیا کہیں گے من انتا, اور ایک عورت ہو تو من انتی. ٹھیک ہے, زیر کے ساتھ, تاکہ نیچے جو ہے نا زیر لگ جائے گا. من انتا اور من انتی. لیکن بہت سارے مردوں سے پوچھ رہے تو من انتم. کیا پوچھ رہے ہیں ہم, من انتم. لیکن بہت ساری عورتیں ہوں تو ان سے پوچھیں گے من انتن. کیا پوچھیں گے ہم, انتن. ہم کہیں گے انتن. تو انتا انتم, انتا انتم, انتی انتن, انتی انتن. سمجھ میں آ گئی بات. ٹھیک ہے. تو زینب نے پوچھا من انتن یا اخوات, من انتن یا اخوات, اے بہنوں آپ لوگ کون ہیں, سب آپ لوگ کون ہیں, تعارف کرائیے. احداہن, تو ان میں سے ایک نے جواب دیا. احداہن, ان میں سے ایک نے جواب دیا, ایک لڑکی نے جواب دیا. کیا کہا, نحن بنات الشیخ عباس, نحن بنات الشیخ عباس. نحن کا مطلب ہم, اور بنت کی جمع بنات, بنت کی جمع بنات, ابنون کی جمع ابنا, ابنون کی جمع ابنا, اور بنتون کی جمع بنات. نحن بنات الشیخ عباس, ہم کون ہیں, ہم شیخ عباس کی بچیاں ہیں, ہم شیخ عباس کی بیٹیاں ہیں, ہم ان کی بیٹیاں ہیں سب. سمجھ میں آگے جملہ, نحن بنات الشیخ عباس, ہم شیخ عباس کی بیٹیاں ہیں. پھر زینب نے پوچھا, زینب نے کہا اہلا و سہلا و مرحبا. زینب نے کیا کہا, اہلن و سہلن و مرحبا. کل یہ جملہ ہم نے ایز اٹ از پڑھا تھا, اس کا مطلب کیا بتایا تھا ہم نے کل, یو آر موسٹ ویلکم, اہلن و سہلن و مرحبا, خوش آمدید, خوش آمدید, یو آر موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے. تو اہلن و سہلن و مرحبا پورا استقبال کا جملہ ہے, یہ خوش آمدید کا جملہ ہے. اس کے بعد کہا اس نے ام کن استادتی, ام کن استادتی, آپ لوگوں کی جو والدہ ہے وہ میری ٹیچر ہے. ام کن, ہاں ام کن آپ لوگوں کی والدہ, امک کا تمہاری والدہ, امک کا تمہاری والدہ, امکم آپ لوگوں کی والدہ, ہے نا. امک کی تمہاری والدہ, فیمیل, 2 میل کے اور 2 فیمیل کے یاد رکھنا ہے. بات آ رہی سمجھ میں. 2 میل کے لیے جیسے کہیں گے امک کا اور امکم, یہ 2 میل کے لیے ہے, واحد اور جمع. ذہن میں رکھے دوبارہ, 2 میل کے اور 2 فیمیل کے یاد رکھیے.
उम्मो का उम्मो कुम, ये दोनों जो है ना मेल के है। उम्मो का वाहिद के लिए, एक के लिए, और जमा के लिए उम्मो कुम, दोनों मेल के लिए है ना। किताबों का किताबुकुम, किताबों का और किताबुकुम ये दोनों किसके हैं, मुज़क्कर या मेल के लिए है। लेकिन दो फीमेल के लिए अलग से, तो किताबों का के बजाय किताबों के कहेंगे हम, किताबों के और किताबों कुन्ना है ना, किताबों की और किताबों कुन्ना। समझ में आ गई बात। किताबों का किताबों कुम, किताबों की किताबों कुन्ना। इंशाल्लाह याद हो जाएगा, अगले हफ्ते याद हो जाएगा, वो कितना बड़ा मसला नहीं है। तो उम्म कुन्ना उस्तादती, तुम आप लोगों की जो वालिदा है वो मेरी उस्ताद हैं, उस्ताद हैं। कैफ हालुहा, कैफ हालुहा उनका क्या हाल है, यानी की तरफ हा से इशारा जो है ना, जो लफ्ज़ मुअन्नस है ना, तो मुअन्नस की तरफ इशारा हा से होता है और मुज़क्कर की तरफ इशारा हु से होता है। समझ में आ गई बात। तो कैफ हालुहा, कैफ हालुहा यानी की तरफ इशारा, उनका क्या हाल है, यानी आपकी जो वालिदा है उनका क्या हाल है। तो इहदाहुन्ना उनमें से एक ने जवाब दिया, इहदाहुन्ना उन बनात में से एक ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया, हिया बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, हिया बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, शी इज़ फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। हिया बिखैरिन, शी इज़ फाइन, अच्छी हैं वो, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ही इज़ फाइन तो कहेंगे हुवा बिखैर, ही इज़ फाइन तो क्या कहेंगे, हुवा बिखैर। और शी इज़ फाइन तो कहेंगे हिया बिखैर, हुआ और हिया। तो हिया बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह, वो खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ज़ैनब ने पूछा ऐना हिया अलआन, ऐना हिया अलआन क्या मतलब, वो इस वक्त कहाँ है। अलआन मतलब अभी, हिया का मतलब वो, ऐना का मतलब कहाँ, ऐना का मतलब क्या होता है, ऐना मतलब कहाँ, अलआन का मतलब अभी, अलआन का मतलब अभी। ऐना हिया अलआन, इस वक्त वो कहाँ है, ऐना हिया अलआन, इस वक्त वो कहाँ है। तो ऐना का मतलब कहाँ, हिया का मतलब वो शी, और अलआन का मतलब नाउ, राइट नाउ, इस वक्त वो कहाँ है। तो इहदाहुन्ना उनमें से एक लड़की ने जवाब दिया, क्या कहा, हिया अलआन फिर रियाद, हिया अलआन फिर रियाद, हिया अलआन फिर रियाद क्या मतलब, वो इस वक्त रियाद में है। हिया अलआन फिर रियाद, वो इस वक्त कहाँ है, रियाद में है। ज़ैनब ने फिर पूछा मता ज़हबत, मता, मता का मतलब होता है कब, मता का मतलब क्या होता है, व्हेन, मता का मतलब कब। ये लफ्ज़ शायद नहीं गुजरा होगा, याद, इसको याद रखिए। तो मता का मतलब होता है कब, ऐना का मतलब कहाँ, और मता का मतलब कब। और कैफा का मतलब कैसा, कैफा का मतलब कैसा, मता का मतलब कब, ऐना का मतलब कहाँ, ठीक है। और ज़हबा का मतलब वो मर्द गया, ज़हबत का मतलब वो औरत गई। इसके पहले भी हमने बताया था ना, ज़हबा और ज़हबत, खराजा और खराजत। तो मर्द गया तो क्या कहेंगे, ज़हबा, लेकिन औरत गई तो क्या कहेंगे हम, ज़हबत, ज़हबत। खराजा और खराजत, कतबा और कतबत, क़राअ और क़राअत। तो मुअन्नस की बात चल रही होगी तो हम अत करेंगे उसमें, ज़हबत, कतबत, क़राअत, अकलत, ठीक है। तो मता ज़हबत वो कब गई रियाद, मता ज़हबत का मतलब वो कब गई, मता का मतलब कब, ज़हबत का मतलब वो, यानी की तरफ इशारा है। तो मता ज़हबत वो कब गई रियाद। तो इहदाहुन्ना उनमें से एक ने जवाब दिया ज़हबत क़ब्ल उसबू, ज़हबत क़ब्ल उसबू। उसबू का मतलब क्या होता है, हफ्ता, उसबू का मतलब हफ्ता, यौम का मतलब दिन, यौम का मतलब क्या होता है, दिन। हफ्ते के लिए लफ्ज़ है उसबू, महीने के लिए क्या लफ्ज़ है, महीना, माह, शहर, शहर, यौम, उसबू, शहर। और साल के लिए क्या लफ्ज़ है, सना, सना, ठीक है। यौम, यौम, उसबू, शहर, सना, ये याद रखना ज़रूरी है हमें। तो फिर कहा कि ज़हबत क़ब्ल उसबू, क़ब्ल का मतलब क़ब्ल, पहले, है ना। ज़हबत क़ब्ल उसबू, वो एक हफ़्ता क़ब्ल गई, ज़हबत क़ब्ल उसबूइन, वो एक हफ़्ता क़ब्ल ही गई हैं। ज़ैनब ने फिर पूछा मन मन ज़हब माहा, मा का मतलब क्या होता है, मा का मतलब साथ, सिर्फ मा का मतलब क्या होता है, साथ। मन का मतलब क्या होता है, मन, कौन, जी, मन का मतलब कौन। और मता का मतलब कब, मता का मतलब कब, कैफा का मतलब कैसे, ऐना का मतलब कहाँ। ये सब अल्फाज तो बहुत ज़रूरी है। तो मन ज़हब माहा क्या मतलब होना चाहिए जुमले का, मन ज़हब माहा,
ہاں کون گیا ان کے ساتھ, کون گیا ہے ان کے ساتھ, من ذهب معها, ان کے ساتھ کون گیا ہے, کون گیا ہے. تو احداہن, ان میں سے ایک لڑکی نے جواب دیا, ذهب معها اخونا ابراہیم. ذهب, دوبارہ غور سے سنیں, ذهب معها اخونا ابراہیم, کیا مطلب ہونا چاہیے جملے کا؟ ان کے ساتھ ہمارا بھائی. ذهب معها, ذهب معها, اس کے ساتھ یا ان کے ساتھ گیا ہے, کون گیا ہے؟ اخونا, ہمارا بھائی. ہاں اخونا ابراہیم. ذهب معها اخونا ابراہیم, ان کے ساتھ گیا ہے ہمارا بھائی ابراہیم. دیکھیے زینب نے پھر کہا, کیف حالکن, کیف حالکن, آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ کیف حالکن, آپ سب لوگوں کا کیا حال ہے, آپ سب لوگ کیسی ہیں, آپ سب کیسے ہیں آپ سب؟ تو احداہن, ان میں سے ایک لڑکی نے جواب دیا, احداہن, ان میں سے ایک لڑکی نے جواب دیا, نحن بخیر والحمد للہ. نحن بخیر والحمد للہ, کیا مطلب؟ ہم خیریت سے الحمدللہ, وی آر فائن. نحن بخیر, وی آر فائن, الحمدللہ اچھے ہیں ہم تو. زینب نے پھر پوچھا, فی ای مدرسۃ انتن, فی ای مدرسۃ انتن, انت انتم انتی انتن, انت انتم انتی انتن. سمجھ میں آگی بات؟ کیا بات چل رہی ہے؟ انت انتم انتی انتن, دو میل کے اور دو فیمیل کے. انت انتم دونوں میل کے لیے, واحد اور جمع. انت اور انتم, انت انتم, تو انت واحد کے لیے, انتم جمع کے لیے, یہ دونوں میل کے. پھر دو فیمیل کے, انتی اور انتنا, انتی اور انتنا, تو یہ دونوں فیمیل, ایک واحد ایک جمع. تو فی ای مدرسۃ انتن, فی ای مدرسۃ انتن, کیا مطلب ہونا چاہیے پھر اس جملے کا؟ تو آپ سب لوگ جو ہے نا کون سے اسکول میں پڑھتی ہیں؟ فی ای, ایون کا مطلب وچ, کون سا. فی ای مدرسۃ, کون سے اسکول میں, کون سے اسکول میں. ایون کا مطلب کون سا. جی, فی ای مکتب انت, آپ کون سے آفس میں ہیں. اگر کسی دو تین آفس ہو مثلا کسی کمپنی کے, آپ جسے پوچھنا ہے کہ آپ کون سے آفس میں ہیں, فی ای مکتب انت, کیا کہیں گے ہم؟ فی ای مکتب انت. جی, فی ای مکتب انت, ہاں فی ای مکتب انت. آپ کون سی مسجد میں ہے, آپ کون سی مسجد میں ہے؟ فی ای مسجد انت, فی ای مسجد انت. تو ایون کا مطلب کون یا کون سی, ایون کا مطلب کون سا یا کون سی, وچ کے معنی میں. ٹھیک ہے, تو فی ای مدرسۃ انتن, آپ لوگ کس اسکول کے اندر ہیں, آپ لوگ کون سی اسکول میں ہیں. فی ای مدرسۃ انتن, آپ سب لوگ کون سے اسکول کے اندر ہے. بس چند لائنیں ہیں, ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ. احداہن, ان میں سے ایک بچی نے جواب دیا, ایک بنت میں سے جواب, ایک بنت نے جواب دیا, نحن فی المدرسۃ المتوسطہ, نحن فی المدرسۃ المتوسطہ, ہم کون سے اسکول میں ہیں, ہم مڈل اسکول میں ہیں. متوسط کا مطلب مڈل. ٹھیک ہے, تو نحن فی المدرسہ المتوسطہ. پھر زینب نے پوچھا, متی اختبارکن, متا کا مطلب کب, متا کا مطلب کب, ایون کا مطلب کون سا, ایون کا مطلب کون سا, اور متا کا مطلب کب, اور کہاں کے لیے, اینا, اور کیسا کے لیے, کیفا. تو کیفا, اینا, متا, ایون, یہ الفاظ جو ہے نا یہ جملوں کے حصے ہیں, بہت ضروری پارٹ ہے, یہ تو یاد ہونے چاہیے اور یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو متا کا مطلب کب, متا کا مطلب کب. تو متا اختبار کن, اختبار کہتے ہیں ایگزام, اختبار کہتے ہیں ایگزام. متا اختبار کن, آپ لوگوں کا ایگزام کب ہے. متا اختبار کن, آپ لوگوں کا اختبار کب ہے, یعنی ایگزام کب ہے آپ کا. ٹھیک ہے, امتحان آپ لوگوں کا. تو امتحان بھی کہہ سکتے ہیں, اختبار بھی کہتے ہیں, عربی میں دونوں لفظ عربی ہی کے ہیں. امتحان بھی عربی کا لفظ ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے امتحان, لیکن یہ عربی کا لفظ ہے یہ امتحان. ٹھیک ہے, تو متا اختبارکن, آپ لوگوں کے ایگزام کب ہے. تو احداہن, ان میں سے ایک لڑکی نے جواب دیا, اختبارنا,
اختبارنا بعد شہر، کیا مطلب؟ ہمارا ایگزام ایک ماہ کے بعد ہے. شہر کا مطلب مہینہ. اختبارنا بعد شہر، اختبارنا بعد شہر، ہمارا ایگزام ایک ماہ کے بعد ہے. پھر زینب نے پوچھا آخری سوال، اذهبتن الى المدرسة اليوم، اذهبتن الى المدرسة اليوم، کیا آپ لوگ آج گئی تھی اسکول؟ اذهبتن، کیا آپ لوگ گئی تھی الى المدرسة اسکول، اليوم آج، کیا آج آپ لوگ اسکول گئی تھی سب؟ ٹھیک ہے، کیا تم آج اسکول گئے تھے؟ کسی مرد سے پوچھنا ہوگا تو ہم پوچھیں گے اذهبت الى المدرسة اليوم. کسی مرد سے پوچھیں گے تو کیسے پوچھیں گے ہم؟ کسی لڑکے سے اذهبت الى المدرسة اليوم. بہت سارے لڑکے ہوں تو ان سے پوچھیں اذهبتم الى المدرسة اليوم، اذهبتم الى المدرسة اليوم، کیا آپ لوگ آج اسکول گئے تھے؟ ہے نا. ایک لڑکی اگر ہو وہاں کھڑی تو ہم پوچھیں گے اذهبتی الى المدرسة اليوم، اذهبتی الى المدرسة اليوم. بہت ساری لڑکیاں کھڑی ہوں تو ہم پوچھیں گے اذهبتن الى المدرسة اليوم، کیا آپ سب لڑکیاں جو ہیں آپ سب لوگ اسکول گئی تھیں آج؟ تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. تو احداہن، ان میں سے ایک نے جواب دیا نعم، جی جی، نعم، نعم کا مطلب جی جی، ہاں. ذهبنا ورجعنا، ذهبنا ورجعنا، ذهب کا مطلب گیا، رجع کا مطلب واپس ہونا. رجع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واپس ہونا. ذهب کا مطلب گیا، خرج کا مطلب نکل گیا باہر، اور رجع کا مطلب واپس ہو گیا. کہیں گے ذهب ورجع، گیا اور واپس آ گیا. ٹھیک ہے. تو ذهبنا ہم گئے تھے، جی جی، نعم ذهبنا ہم گئے تھے، ورجعنا اور ہم واپس بھی آ گئے. اسکول گئے تھے واپس ہو گئے، ہے نا، اسکول سے آ گئے ہم. ذهبنا ورجعنا، ذهبنا ورجعنا. بس اسی پہ انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں. اگلے ہفتے ان کی جو ہے نا انٹینسیو آپ کو جو ہے نا بتا کر آپ کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کریں گے. سب چیزیں انشاءاللہ آ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. کتابوں کا اور کتابوں کو یاد ہو گئی تو کتابوں کے اور کتابوں کو نہ کیوں نہیں یاد ہوگا ہمیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، ہے نا. ذہبہ جب یاد ہو گیا اور ذہبت یاد ہو گئی، ہمیں یاد بھی ہو گیا، ہمیں ذہبہ اور ذہبت یاد ہو گیا. ذہبتوں کا مطلب کیا ہوگا؟ میں گیا. ذہبتوں کا مطلب کیا ہوگا؟ میں گیا. کتبتوں کا مطلب میں نے لکھا. قرأتوں کا مطلب میں نے پڑھا. اکلتوں کا مطلب میں نے کھایا. تو میں اپنی بات کروں تو کیا کہوں گا؟ تو اکل تو میں نے کھایا، ذہب تو میں گیا، خرج تو میں نکلا، قرأ تو میں نے پڑھا، کتب تو میں نے لکھا. تو لیکن ذہب تو کے بجائے ذہبتا کہیں گے تو کیا ہو رہا ہے اس کا معنی؟ تم. ذہبتا تم گئے، کتبتا تم نے لکھا، قرأتا تم نے پڑھا، خرجتا تم نکلے. خرج تو میں نکلا، خرجتا تم نکلے. سمجھ میں آگی بات؟ خرج تو میں نکلا، خرجتا تم نکلے. کتب تو میں نے لکھا، کتبتا تم نے لکھا. قرأ تو میں نے پڑھا، تم نے پڑھا تو کیا کہیں گے ہم؟ قرأتا. میں نے پڑھا تو کیا کہیں گے ہم؟ قرأتو. تم نے پڑھا تو کیا کہیں گے ہم؟ قرأتا. میں گیا تو کیا کہیں گے ہم؟ ذہبتو. تم گئے تو کیا کہیں گے ہم؟ ذہبتا. کیا کہیں گے ہم؟ ذہبتا. لکھنے کے لیے کتبہ، میں نے لکھا تو کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ کتبتو. تم نے لکھا تو کیا کہیں گے؟ کتبتا. کتبتا. میں نے پڑھا تو کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ قرأتو. تم نے پڑھا تو کیا کہنا چاہیے؟ قرأتا. تو قرأتو قرأتا، کتبتو کتبتا. جی کیا مطلب؟ ہاں وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے. یہ جو ہے نا ورب کے ساتھ ہے، وہ ناؤن کے ساتھ چل رہا ہے. وہ تمہاری کتاب تو وہ الگ ہے، ورب نہیں ہے نا اس میں. یہ ورب والا فارم ہے، یہ فعل ہے، یہ ہے نا. تو جب یہ کہنا ہوگا تم گئے، میں گیا، تم نے لکھا، میں نے لکھا، تم نے پڑھا، میں نے پڑھا، میں نے سمجھا، تم نے سمجھا، تو یہ ورب والا معاملہ ہے نا. ناؤن اس میں ورب ہے، ناؤن نہیں ہے اس میں. وہ جو کا کے جو ہے نا اس میں ناؤن ہے صرف. کہیں گے کتابوں کا تو اس میں ورب نہیں ہے، ایکشن نہیں ہے نا اس میں، صرف ناؤن ہے. کتاب اور کا دونوں ناؤن ہے، ورب نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ وہ جب آپ پڑھتے رہیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات پھر. تو بہرحال کتب تو اور کتبتا
ذہن میں رکھیے گا. قرأت ذهبت خرجت قرأت کتبت اکلت شربت. یہ اپنا اور اپنا معاملہ جو ہے نا فرسٹ فارم اور سیکنڈ فارم, فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن والی بات ہے نا. انشاءاللہ یاد ہوگا وہ بھی, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. کیسے آپ خیریت سے کیسے طبیعت ہے؟ ٹھیک ہے.